ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے خطبے میں سورہ بقرہ کی 2 آیات اور بخاری شریف کی 2 روایات تلاوت کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہود کا ایک حال ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہود مذہبی تعصب میں مبتلا تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہی تعصب نصارہ کے اندر بھی تھا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جنت میں سوائے نصارہ کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کے ان تعصبات کی تردید فرمائی، اور اس کو یوں ذکر کیا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا سوائے اس کے جو نصرانی ہو۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ یہودی جنت میں داخل ہوں گے، اور نصارہ نے کہا کہ صرف نصارہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی خالی خواہشات ہیں، تلک امانیہم، بلا دلیل ایک دعویٰ ہے، اور جو صرف خواہش نفسانی پر مبنی ہے۔ اور پھر ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہاتھو برہانکم، تم اپنی دلیل لے کر آؤ، تم برہان لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو آج تک تو یہود اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، اور قیامت تک بھی پیش نہیں کر سکیں گے کہ ان کا یہ دعویٰ وہ صحیح اور درست ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بلا، تمہارا دعویٰ غلط ہے، تمہارے علاوہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی اللہ کے فرم بردار ہو گئے، اللہ کے تابع ہو گئے، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، وَهُوَ مُحْسِن، مفسرین نے اس کے 2 معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ موحد ہوں، توحید کے عقیدے پر ہوں، مشرک نہ ہو، اس لیے کہ مشرک کی بھی بخشش اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی ذکر یہ کیا کہ وہ محسن، وہ مخلص ہو،
اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، ریاکاری اور شہرت میں مبتلا نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے اعمال کی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ کی مکمل فرما برداری کرنی ہوگی، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس فرما برداری میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ اگر انسان نیکیاں کرے اور اخلاص نہ ہو تو وہ نیکیاں اس کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ اخلاص نیت کے بغیر اگر فتویٰ معلوم کیا جائے تو فتویٰ تو یہ آئے گا کہ یہ کام ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے فرائض و واجبات کو ادا کر لیا، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اس نے اس کو پڑھ لیا، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا یا کوئی اور عبادت کر رہا تھا، تو فتویٰ تو یہی ہوگا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں یہ مقبول بھی ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں اس پر اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا مدار اخلاص نیت پر ہے۔ بخاری شریف جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے بعد دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ صحیح بخاری شریف، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل، نام محمد ہے اور ان کے جو والد کا نام ہے وہ اسماعیل ہے۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے اور تیسری صدی ہجری کے درمیان گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور کوئی 55-60 سال کی ان کی عمر تھی۔ بچپن ہی سے اللہ نے ان کے اندر کچھ خاص صفات رکھی تھیں۔ ایک صفت تھی قوت حافظہ، ان کی یادداشت بڑی مضبوط تھی۔ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا جو 11 سال کی عمر میں پیش آیا، کہ ایک محدث تھے جن کو محدث داخلی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں احادیث پڑھنے پڑھانے کا طرز وہ نہیں تھا جو آج ہے، کہ چھپی ہوئی کتابیں سامنے رکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ہر محدث کے پاس اپنا ایک رجسٹر ہوتا تھا جس میں اس نے اپنے اساتذہ سے احادیث کو لکھا ہوتا تھا، اور پھر وہ حدیث کی مجلس قائم کر کے شاگردوں کو وہ حدیث بیان کرتا تھا اور لکھواتا تھا۔ کبھی تو وہ زبانی لکھواتا تھا اور کبھی اس کو دیکھ کر لکھواتا تھا، اور جو شاگرد ہیں وہ بیٹھ کر لکھ لیا کرتے تھے، پھر وہ شاگرد آگے دوسروں کو منتقل کرتے تھے۔ اور اب صورت یہ ہے کہ وہ کتابی شکل میں احادیث کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، وہ ہر شاگرد کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور محدث اور استاذ کے سامنے بھی وہ نسخہ موجود ہوتا ہے، اور اس پہ وہ دیکھ کر حدیث پڑھتے ہیں اور شاگرد اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ نوٹس لگا لیتے ہیں۔ آج کل کا طریقہ یہ ہے۔ تو محدث داخلی رحمہ اللہ اس زمانے کے طرز کے مطابق حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث کے بیان سے پہلے ایک سند ہوتی ہے، اور وہ سند متصل ہونی چاہیے، اگر متصل نہ ہو تو اس کی وجہ سے حدیث کے اوپر ایک کلام کیا جاتا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے یہ غیبی انتظام کیا کہ امت میں ایسے حفاظ اور ایسے بہترین یادداشت والے حضرات پیدا کر دیے کہ انہوں نے ان احادیث کو اپنے حافظے کے اندر محفوظ کیا اور صحیح آگے بیان کیا، اور سند کے پورے اصول ذکر کر دیے، اور اس میں کوئی ایک راوی بھی اگر آگے پیچھے ہو تو اس پر کلام بھی محدثین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح آج تک ہمارے پاس یہ حدیث کا ذخیرہ محفوظ طریقے سے موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، چونکہ یہ دین آخری دین ہے۔ اس کے دین کے بعد کسی اور دین نے قیامت تک نہیں آنا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کبھی ایک ذمہ اپنے ذمے میں لے کر نظام قائم کر دیا، اس کی حفاظت بھی اللہ فرما رہے ہیں، اور احادیث اور دین کے احکام کی حفاظت کے ذرائع بھی اللہ نے پیدا فرما دیے۔ بہرحال محدث داخلی حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے سند پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، ایسے نقل کر رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس مجلس میں کونے پر موجود تھے، چھوٹے تھے، 11 سال کی عمر تھی۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ لم یروی ابو الزبیر عن ابراہیم،
ابو زبیر ابراہیم سے روایت نقل نہیں کرتے، ان کو ان سے ملاقات حاصل نہیں ہے۔ تو محدث داخل رحمہ اللہ نے یہ آواز سنی، ایک چھوٹا بچہ 11 سال کا، اور وہ میرے درس میں بڑے مشہور محدث تھے، میری بیان کی ہوئی سند پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سند میں ابو زبیر جو راوی ہے وہ ابراہیم سے نقل نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا، توجہ نہیں دی، اور دوبارہ اس سند کو بیان کیا۔ جب دوبارہ کہا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ اگر اپنی اصل سے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ان کو توجہ ہوئی، وہ اٹھ کر اندر گئے جہاں ان کی وہ دستاویز رکھی تھی، اس کو انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو واقعی ابو زبیر اور ابراہیم کے درمیان میں ایک واسطہ موجود تھا۔ وہ آئے اور آ کر کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ پھر صحیح سند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عن ابی زبیر عن عدی عن ابراہیم، بیچ میں ایک عدی کا واسطہ موجود تھا۔ تو سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ 11 سال کا بچہ اور اتنے بڑے محدث کے سامنے حدیث کی سند کے اندر ایک راوی کی اس نے گڑبڑ پکڑ لی اور کہا کہ یہاں راوی ایک رہ گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کتنا قوی تھا۔ اس زمانے کے علماء اور محدثین کو بسا اوقات ان کے حافظے پر شک و شبہ ہونے لگتا تھا، تو ایک موقع پر انہوں نے باقاعدہ امتحان کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کیا، 10 لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو 10 حدیثیں الگ الگ یاد کروائیں۔ اور اس طرح تھی کہ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے۔ سند کے اندر تو روات کے نام آتے ہیں، وہ جو جن کو ہم رجال کہتے ہیں یا ان کو راوی حدیث کہا جاتا ہے، ان کے نام ہوتے ہیں، اور متن وہ الفاظ مبارکہ ہیں جو زبان مبارک سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہوئے، ان کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ حدیث کی جو سند تھی اس کو، اس حدیث کی سند کو لیا اور دوسری حدیث کے ساتھ لگا دیا، اور اس کے ساتھ ایک اور سند لگا دی۔ اس طرح ان روایتوں کو انہوں نے خلط ملط کر کے 10 حدیثیں 10 آدمیوں کو یاد کرا دی، 100 حدیثیں ہو گئی۔ تو جو صحیح حدیث تھی اور اس کی صحیح سند تھی، اس میں انہوں نے خلط ملط کر کے اس کو ملا دیا، اور امتحان کے لیے ایک مجلس قائم کی، امام بخاری رحمہ اللہ کو بلایا اور کہا کچھ حدیثیں ہیں ان سے آپ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو پھر وہ آگے تشریف لائے۔ اب 10 لوگوں میں سے ایک کھڑا ہوتا اور وہ 10 روایتیں جو اس کو غلط انہوں نے یاد کرائی تھی وہ پڑھتا۔ ہر حدیث کے جواب میں وہ کہتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ وہ پھر کہتے، وہ دوسری حدیث سناتا، وہ کہتا لا ادری۔ ایک آدمی کی 10 روایتیں پوری ہو گئیں، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس کی 10 پوری ہو گئیں، تیسرے کی، چوتھی کی، 10 کی 100 حدیثیں پوری ہو گئیں، اور ہر حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے لا ادری لا ادری، لا عارف، میں نہیں جانتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بڑا تعجب ہے، یہ تو اتنے بڑے محدث ہیں، ان کا حافظہ اتنا قوی ہے، ان کو حدیثیں نہیں پتہ چل رہی۔ اس لیے کہ عام لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے، وہ تو چند محدثین نے چند لوگوں کو خاص کر کے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے یہ سب صورت اختیار کی تھی۔ جب سب فارغ ہو گئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے شخص کو بلایا کہ ادھر آؤ، تم نے 10 حدیثیں ایسے ایسے سنائی ہیں، 1 2 3 4 10 پوری گنتی سے اس کو سنا دی۔ کہا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، صحیح یہ ہے، پہلی صحیح حدیث یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، دوسری یہ، اور تیسری یہ، اور چوتھی یہ۔ 10 کی 10 حدیثیں پہلے جو اس نے غلط بیان کی تھی وہ سنا دی، اور پھر جو صحیح تھی وہ بھی سنا دی۔ جب یہ 100 حدیثیں پوری اس طرح نے سنا دی تو مجمع اشش کر گیا کہ ایسا حافظہ۔ بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے عربی میں شرح لکھی، اس کا نام ہے فتح الباری، بڑی عظیم الشان عربی میں شرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 100 حدیثیں صحیح بتلا دیں، بلکہ تعجب اس پر ہے کہ جو ان کو غلط روایتیں سنائی گئی تھیں ان کو بھی ایک دفعہ سن کر انہوں نے بالترتیب یاد رکھا اور ویسے ہی سنا دی۔ ایسا حافظہ تھا۔ بچپن میں ان کی بینائی ضائع ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ بہت رویا کرتی تھی، اللہ سے خوب دعائیں کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ اگر اس دنیا میں آج بھی میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود اگر کسی شخص کی قدرتی بینائی ختم ہو جائے تو سائنس کی طاقت اس کو واپس نہیں کر سکتی۔ پردے کی روشنی ختم ہو جائے، اگر وہ ختم ہو رہی ہو تو روکنے کے لیے تو کچھ علاج معالجہ موجود ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کو روک لیتے ہیں، اگر کوئی موتیا جالا آ گیا اس کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن اگر پردہ روشنی کا ختم ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، خدا نہ خواستہ بینائی بالکل چلی گئی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اب واپس نہیں آ سکتی۔ بلکہ جو چشمے کا نمبر کم ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں چشمہ استعمال کریں گے تو مزید کم نہیں ہوگا، لیکن جو کم ہو گیا واپس نہیں آئے گا۔ آج بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی مکمل بینائی ختم ہو گئی،
نابینا ہو گئے. والدہ کو بڑا اس پہ افسوس ہوتا تھا، بہت دعائیں کرتی تھی. ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ صلوات و تسلیمات کو دیکھا. وہ فرما رہے ہیں کہ بیوی تم اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے بینائی کی دعائیں کرتی تھی، اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. صبح اٹھی تو دیکھا کہ ان کا بیٹا بینا ہو چکا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس آ چکی تھی. بچپن میں جو بالکل نابینا ہو گئے تو پھر بینا ہو گئے، اور ایسے بینا ہوئے کہ انہوں نے چاند کی روشنی میں احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا. حالانکہ چاند کی روشنی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، سورج کی روشنی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن چاند کی روشنی ہلکی ہوتی ہے. چاندنی راتوں کے علاوہ تو بہت کم ہوتی ہے، چاندنی راتوں میں کوئی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اس چاندنی راتوں کے اندر انہوں نے احادیث کا مجموعہ مرتب کر لیا. ایسا اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا، جو سبق حاصل ہو رہا ہے، کہ اگر کوئی لا علاج بیماری بھی کسی کو لاحق ہو جائے اور ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اس مرض کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو انسان کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو اس کے ذمے کام ہے وہ کرے، یعنی اللہ سے دعائیں مانگے. اللہ قادر مطلق ہے. اگر اس کی تقدیر میں اس بیماری سے شفا یاب ہونا لکھا ہے تو اللہ اس کو ضرور شفا یاب فرما دیں گے. اور اگر اس کی تقدیر میں اس بیماری میں موت لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شفا نہیں دے سکتی، اس کے مرض کا ازالہ نہیں کر سکتی، اس کو اس وقت پر مرنا ہی ہے. تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں دعائیں مانگنا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی مریض مایوس نہ ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی مایوس نہیں ہوتا. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی دنیا میں مایوس نہیں ہوتا. کافر مایوس ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ زبان کے کیسے سچے تھے اور اپنے اس علم اور عزت نفس کی حفاظت میں کتنے کھرے تھے. ایک دفعہ بحری سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، سمندری سفر پر تھے. 1000 اشرفیاں ان کے پاس تھیں. اس سفر میں کشتی میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے بڑی عقیدت مندی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو احوال تھے اس کے سامنے ظاہر ہو گئے اور اس کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. جب یہ معلوم ہو گیا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی. ایک صبح کو جب سب لوگ اٹھے تو اس نے شور مچا دیا کہ میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 اشرفیاں ہیں، اور سب لوگ کشتی کے اندر ہیں، لہذا سب کی سامان کی تلاشی دی جائے. اب اس نے امام بخاری رحمہ اللہ سے آغاز نہیں کیا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ یہاں تو وہ موجود ہے. اس نے اور لوگوں سے تلاشی لینا شروع کی. جب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ الزام مجھ پر آئے گا، میں جتنی صفائیاں پیش کر دوں کہ یہ مال میرا ہے اس کا نہیں ہے، لوگ قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ منفی پروپیگنڈے کو بہت جلدی قبول کرتا ہے اور مثبت کو قبول کرنے میں بہت تاخیر لگتی ہے. ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی ذرا سے کوئی بات بتائے کہ فلاں کو میں نے ایسے دیکھا ہے، وہ ایسا کر رہا تھا، ہم فوراً اس پر پتہ نہیں کتنی عمارتیں خیال کی تعمیر کر لیں گے اور کتنے الزامات لگا دیں گے، اس سے بدگمان ہو جائیں گے. لیکن کسی کی خوبی بیان کی جائے تو جلدی اس سے متاثر نہیں ہوتے. امام بخاری رحمہ اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ انسانی فطرت ہے، اگر مجھ پہ الزام لگا تو میں جو حدیثیں بیان کرتا ہوں ان سب میں متہم ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے پتہ نہیں احادیث میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، جو یہاں ان سے جو چوری پکڑی گئی ہے. انہوں نے خاموشی سے آنکھ بچا کر پوری 1000 اشرفیاں جو سونے کے سکے ہوتے تھے سمندر میں ڈال دی. 1000 اشرفیاں سونے کے سکے سمندر میں ڈال دیے. اب جب تلاشی کے دوران وہاں تک پہنچے نہیں ملا، پوری کشتی کو چھان مارا تو اس شخص کو سب نے لان تان کیا، جھوٹے آدمی ہو، جھوٹ بولتے ہو، سب کشتی میں موجود ہے، کسی کے پاس سے یہ برآمد نہیں ہوئی. بات آئی گئی ہو گئی. جب سفر ختم ہوا، خشکی پر اترے تو اس شخص نے آ کر امام صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس تو 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس تھی. پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ میں نے وہ سمندر میں ڈال دی. کیوں ڈال دی؟ کہا کہ میرے پاس جو علم و دولت ہے، یعنی یہ دین کا علم اور احادیث کا علم، اور جو میرے پاس عزت نفس ہے، میں اس کا سودا ان 1000 اشرفیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے وہ 1000 اشرفیاں سمندر میں ڈال دی. یہ ان کا ایک مقام تھا. اور فرمایا کہ جب سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہ کی نہ سنی. یہ تقویٰ تھا ان کا. آج تو ہماری مجلسیں گرم ہی غیبت سے ہوتی ہیں. دو لوگ مل کر جب تک کسی کی برائی نہ کر لیں ان کو چین و سکون ہی نہیں آتا. اور پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بولنا نہیں، ایسا ایسا ہوا ہے،
خواتین آپس میں کبھی ملتی ہیں کہ تم نے سنا فلاں کیا ایسا ہوا ہے، اچھا بتانا نہیں. اس قسم کے انداز سے غیبتیں کی جا رہی ہیں، الزامات جو ہیں وہ ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے چینی، گھروں کے اندر بے چینی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے غیبت نہ کی نہ سنی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کو کتنے اہتمام سے لکھا. علماء نے لکھا ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے اور پھر اس حدیث کو لکھتے تھے. ہزاروں حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، ہر حدیث پر، اور ساری بخاری شریف آپ نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر مرتب کی اور حدیث کو جمع کیا کہ ہر حدیث سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت پڑھتے اور حدیثوں کو لکھتے. تو اپنی بخاری شریف کے اندر پہلی جو روایت آپ لے کر آئے اس میں فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب کی روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال پر جو ثواب ملے گا وہ نیتوں پر ملے گا. نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا، ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر خود بھیجا، اور ان کی مشایعات کے لیے جب ان کو بھیج رہے تھے آپ ان کے ساتھ ساتھ چلے. یہ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نیچے پیدل چل رہے تھے، اور ان کو مدینہ منورہ کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے اور کچھ باتیں پوچھی. کہا کہ معاذ ابن جبل تم جا رہے ہو قاضی بن کر، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ بما تقضی، کس چیز سے فیصلہ کرو گے لوگوں کے درمیان؟ تو انہوں نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. کہا کہ اگر تم کو اللہ کی کتاب میں اس چیز کا حل نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ اقضی بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے اور آپ کی احادیث سے فیصلے کروں گا. آپ نے پھر فرمایا اگر تمہیں میری احادیث میں بھی اس مسئلے کا حل نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. آپ نے فوراً دعا کی، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی کہ وہ اس طرح فیصلے کرے گا. بہت خوشی کا آپ نے اظہار فرمایا. یہ وہ صحابی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد تشریف لائے، آپ کی قبر سے لپٹ کر زار و قطار رو رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے اس موقع پر یہ کہا تھا شاید معاذ دوبارہ میں تمہاری ملاقات نہ ہو پائے. چھوڑنے کے لیے آئے تھے، پھر آپ کی آنکھ مبارک میں بھی آنسو آ گئے، آپ نے ان سے چہرہ مدینہ منورہ کی طرف موڑ لیا تاکہ آنسو نہ دیکھ سکے، ان پر بھی گریہ طاری ہوا. اس طرح ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تھے، اور واقعی ہوا بھی ہے کہ زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. جب آئے تو قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب نے آ کر فرمایا کہ اے معاذ کیا ہو گیا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس صاحب روضہ سے حدیث سنی ہے کہ ان یسیر الریاء شرکن، بے شک چھوٹی سی بھی ریاکاری، تھوڑی سی بھی ریاکاری وہ شرک ہے. نیت کی خرابی اور اگر دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو فرمایا کہ یہ چھوٹا سا جو ریاکاری کا ایک اثر ہمارے اعمال میں شامل ہو جاتا ہے، ایک جز شامل ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے. تو کہنے لگے کہ جو بڑے صحابہ تھے، اقویاء تھے، وہ تو اس سے بچ گئے، ہم کمزوروں کا کیا ہوگا، اس پر رو رہے تھے. اندازہ لگائیے کہ ان کو کتنی فکر ہوتی تھی، باوجود ہے کہ پیغمبر ان کی دعائیں کر رہے ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، آپ ان کو خود قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، لیکن وہ اس فکر میں ہے کہ میرے اعمال میں میری نیت کیسی ہے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے جب بھی کوئی عمل کرے اس عمل کے آخر تک اہتمام کرے کہ ہماری نیت کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا کسی کو دکھلانے کے لیے. بہت سے لوگ ہیں وہ آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں ہمیں دیکھ رہا ہے تو دل میں خوشی آتی ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ میں نے صف اول میں نماز پڑھی، اس نے دیکھا میں نے خوب تلاوت کی، اس نے دیکھا کہ میں نے جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا، مسجد میں آنے کا اہتمام کیا. تو اس سے کبھی کبھی دل میں خوشی سی آتی ہے. تو پوچھتے کیا یہ ریاکاری تو نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری نیت سے ہوتی ہے. کوئی آدمی کوئی عمل نیت کے ساتھ کرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھ کر مجھے کہیں گے کہ بہت اچھا عمل کر رہا ہے. جب تک یہ نیت نہ ہو تو صرف خیال کا آنا مضر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. دل میں بار بار اپنی نیت کی تصحیح کا استحضار ہونا چاہیے،
لیکن جب تک دل میں ارادہ نہ ہو اس وقت تک ریاکاری نہیں ہوتی۔ اور پھر حدیث شریف کی روح سے نیت کی خرابی کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے کل قیامت میں بڑے بڑے اعمال کرنے والے وہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان میں ایک قاری صاحب بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے، ایک شہید بھی ہوں گے، ایک سخی بھی ہوں گے، بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن اگر وہ عمل ریاکاری کی وجہ سے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئے تو ان پر پکڑ آ جائے گی۔ اور اگر عمل اخلاص کے ساتھ ہو، آخرت کا ثواب اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی اللہ مصائب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ ان کو ایک غار کے اندر جب محصور ہونا پڑا، چٹان آ گئی، تو انہوں نے اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ وہ بڑے اخلاص سے کیے ہوئے عمل تھے، چھوٹے چھوٹے عمل تھے، لیکن اللہ نے اس کی برکت سے دنیا کی پریشانی بھی ان سے ہٹا دی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں کے اندر اخلاص ہو، اس کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں ثواب نہیں ملتا۔ آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں رحمان کو بڑے پسند ہیں، پروردگار عالم کو بڑے محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کا پڑھنے والا رحمان کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اب جب یہ لفظ کسی کے کان میں آئے تو ایک سوال پیدا ہوگا کہ پروردگار تو بہت اونچی شان والے ہیں اور بہت عالی ہیں، تو ان کو جو کلمے محبوب ہوں گے تو وہ کوئی بہت بھاری اور بہت بڑے کوئی کلمات ہوں گے، وہی اللہ کو محبوب ہوں گے۔ تو فوراً فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ رحمان کو تو بہت محبوب ہے لیکن زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ پھر دوبارہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اگر وہ کلمات زبان پہ ہلکے ہیں تو کیا میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے؟ اس لیے زبان پر ہلکے وہاں بھی ہلکے ہوں گے۔ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں۔ تو 3 صفات ان کلمات کو ذکر کرنے سے پہلے بیان فرمائی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ لیجئے ایک دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ رحمان کو بڑے پسند ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایک حدیث شریف کی روح سے میزان عمل میں وزن کے اعتبار سے جو بھاری اعمال ہیں ان میں ایک عمل حسن اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اس لیے اپنے اخلاق کی درستگی کا بھی اہتمام کیجیے اور ان کلمات کا بھی ورد زبان پر جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں اجر و ثواب سے ہمیں خوش کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر